باتیں عرض کر دوں گا معراج شریف کے اعتبار سے. صرف ایک بات عرض کر دوں کہ معراج شریف پر بعض لوگ اپنی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا اعتراض, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تسبیحاں بھی وہ کھڑکا رہے ہوتے ہیں, ٹھکا ٹھک تسبیح کھڑک رہی ہوتی ان کی, اور ان کے یہ ادھر ماتھے کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ شامی کباب بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, سمجھ آ رہی, اور عصا بھی پکڑا ہوتا ہے, انہوں نے صافہ بھی پہنا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں جی یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی پاک علیہ السلام معراج پہ چلے کیسے گئے. تو بھائی معراج پہ گئے تو کیا تمہارا کوئی نقصان کیا؟ معراج پر گئے تو کیا تمہاری کسی گاڑی کا پیٹرول لگا کے گئے تھے؟ سوچنے کی بات. بھائی تمہیں کیا پریشانی, امتی کا کیا کام کہ نبی کی شان کے خلاف بولے؟ امتی کا کام تو یہ کہ بس وہ یہ کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بولا نہیں شاہ صاحب اصل میں وہ سمجھے نہیں آپ, ہم جو ہے نا وہ اصل میں آپ نے فزکس نہیں پڑھی تو آپ نے کیمسٹری نہیں پڑھی, آپ نے, میں نے کہا پتر تو نے پڑھی کی بات کر رہا ہے, ہم پڑھا کر یہاں بیٹھے, ہم 16 سال سے پڑھا رہے ہیں. جس فزکس کو تو فزکس کہتا ہے اور جس کیمسٹری اور جس فلسفے کے تو جو ہے وہ گن گاتا ہے, اور جو ان کے گن گا گا کے تو اسلام کی باتوں کے اندر دخل اندازی کرتا ہے, الحمدللہ فقیر کو وہ ساری کی ساری حفظ ہے. تو آ کے بیٹھ تو صحیح, سارا ہمارے سامنے بیٹھ تو صحیح, تجھے بتائے کہ ارضیات میں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مادے رکھے. بیٹا آپ کو جگہ نہیں مل رہی, تجھے بتائے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کیا کیا مادے رکھے ہیں. تجھے بتائے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر کیا کیا عجائبات رکھے ہیں. تجھے ہر چیز کے اندر جو میٹر ہے وہ سب کھول کے بتائیں گے. کیا تم نے علماء اہل السنہ کو مذاق سمجھ لیا یار؟ ہم امام احمد رضا خان کے وارث ہیں, ہم امام ربانی مجز الفسانی شیخ احمد سرندی کے وارث ہیں. جس فزکس پر تم پھدکتے ہو نا, تم نے اس کے صرف مبادیات پڑھا ہے, الحمدللہ ہم نے اس کی انتہا پڑھ رکھی ہے, اور صرف پڑھ نہیں رکھی بلکہ پڑھا رکھی ہے. اور فقیر کو وہ جس فزکس کو تم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی, ٹیچنگ تو فلانا تو کوچنگ تو فلانا, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہمارے ہاتھ کے پڑھے کے بچوں کو بھی آتی ہے. ہمارے ساتھ وہ جو بچے آتے ہیں نا, تم لگتا ہے ٹوپیاں پہنی, وہ جالی ٹوپی پہنی ادھر بیٹھے ہوتے, وہ جس پر تم پھدک رہے ہوتے, الحمدللہ ہمارے بچوں کو, وہ جو بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کو بھی یہ فزکس اور کیمسٹری اور میتھ آتی ہے. بھلا فلانا فارمولا ہو, بھائی یہ ساری چیزیں بات کی ہیں, یہ سب چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیر عرصہ دراز سے پڑھا رہا ہے. بولا شاہ صاحب سمجھ نہیں آتی, وہ آسمان کیسے پھٹا تو پھر کیا ہوا, تو اوپر کیسے گئے تو یہ ہوا. تو اس کو کہو بھائی صرف ایک بات بتا دے کہ تم مسلمان؟ بولا ہاں جی مسلمان. قرآن کو مانتا ہے؟ بولا ہاں جی مانتا ہے. مانتا ہوں جی مانتا ہوں. اچھا یہ بتا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کیا قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو. سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. ہاں جی آیا ہے شاہ صاحب, کہے گا ہاں آیا ہے. تو اس کو بھائی قرآن میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اے آدم تم دونوں جنت میں رہو. تو کہا مولوی صاحب جنت کہاں ہے؟ آپ کے گھر کی پچھلی گلی میں, یا آپ کے گھر کی اوپرلی منزل پہ, یا کہیں آپ کے گاؤں کے آس پاس ہے جنت؟ نہیں, اصل میں جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو اس کو کہو بھائی قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں رہے 7 آسمانوں کے اوپر. اچھا اب قرآن ہی کہتا ہے وہاں سے نیچے آئے. مولوی صاحب قرآن ہی کہتا ہے وہاں سے نیچے آئے, ان کو کہو وہاں رہے, چلو یہ تو ایک علیحدہ بات, لیکن جب وہاں سے نیچے آئے تو آسمان کیسے پھٹا؟ بات سمجھ آ رہی؟ وہاں سے جب نیچے آئے تو آسمان کیسے پھٹا؟ اصل وہ تو ہمارے مولوی صاحب نے بتایا نہیں, ہمارے مفتی صاحب نے بتایا نہیں ہے. مفتی صاحب سے پوچھ کے آئیں گے تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ کے مفتی صاحب یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. آپ کے مفتی صاحب کبھی بھی نہیں بتائیں گے. نتیجہ سن لو کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ
آدم علیہ السلام صرف نبی ہے، ان کی وجہ سے آسمان کو پھاڑ کے اللہ ان کو نیچے بھیج سکتا ہے، تو ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہے.